الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یحبونہم کحب اللہ. یہ جو کفار ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ بتوں کو پوجنے والے ہیں، یہ اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسی اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اور پھر آگے اللہ نے خود ہی ارشاد فرما دیا: والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور ایمان والے ہیں ان کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے ہاں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کی محبت ہونی چاہیے. آج اسی مضمون کو مختصراً عرض کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. دیکھیں، جس چیز کی بھی محبت دل میں ہوتی ہے، جس ذات کی ہو، جس کی بھی ہو، تو اس کے لیے مشکلات بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی. سب آسان ہو جاتا ہے، کام آسان ہو جاتا ہے، کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہ فطرت ہے، یہ اللہ نے رکھا ہے ہمارے اندر. اللہ کرے کہ اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں آ جائے، کیونکہ جب وہ آئے گی تو پھر ہمارے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا. خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمہ اللہ کا مشہور شعر ہے نا: ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جتنی بھی تمنائیں تھیں، جتنی خواہشات تھیں، اب دل سے چلی گئی ہیں. اب یہ دل صرف آپ کے لیے ہے، تو اب اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اے اللہ اب آپ آ جائیے. اب یہ دل میں خالی ہے اور صرف آپ کی ذات کے لیے خالی. تو محبت جب ہو جاتی ہے تو پھر مشکل نہیں رہتی، کوئی مشقت نہیں ہوتی. یہ قانون ہے دنیا کا. دیکھیں، ایک ماں ہے، اس ماں کو اپنی اولاد سے جب محبت ہوتی ہے نا، تو اس اولاد کے لیے ایک ماں آدھی رات کو اگر اٹھا ہے تو وہ اٹھ جائے گی ساتھ. اگرچہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اس سے پوچھا جائے بھائی آپ کیوں اٹھ رہی ہو رات 3، 2:30 بجے، 2 بجے؟ رونے دو، روتا ہے. اگر پیشاب کر لیا ہے تو کرنے دو، آپ کیوں اٹھتی ہو؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ بھائی میری اولاد ہے، مجھے اس سے محبت ہے. ایک باپ ہے، صبح اس نے بہت ضروری کام سے جانا ہے، دفتر جانا ہے، کوئی میٹنگ ہے اس میں جانا ہے، اور آدھی رات کو اس کا بچے کو کوئی تکلیف، درد شروع ہو گیا، تو کندھے پہ لے کے پھرتے نہیں ہیں ہم لوگ. 2 بجے بھی، 3 بجے بھی، 4 بجے بھی وقت نہیں دیکھتے ہیں، بچہ تکلیف میں ہے. حالانکہ باپ نے صبح پہنچنا ہے، بہت ضروری اہم میٹنگ ہے، لیکن اس کے لیے وہ اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. کیوں؟ باپ سے کہا جائے آپ کیوں اٹھتے ہو؟ بھائی ماں ہے نا، وہ کرے گی. کہے گا نہیں بھائی میری بھی اولاد ہے، مجھے اس سے محبت ہے. تو یہ جو محبت ہے، اس کے سامنے مشکلات ہار جاتی ہیں. مشکل نہیں رہتی، آسانی لگتی ہے. اسی لیے میں نے پہلے جملہ عرض کیا، اللہ کرے کہ اللہ کی محبت ہمارے دل میں آ جائے. جاب پہ جانا یا ملازمت میں یا تجارت میں یا دکان میں یا کوئی بھی ایسا دنیا کا کام ہے، کیوں جاتے ہیں ہم لوگ؟
بڑے شوق سے بعض دفعہ جاتے ہیں کیونکہ پیسہ آ رہا ہوتا ہے، پیسے کی محبت ہے، تو وہ جاب یا کوئی بھی کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو کر گزرتا ہے آدمی۔ کیوں کر گزرتا ہے؟ محبت ہے، مجھے پتہ ہے کہ مجھے کیا ملنا ہے، اس چیز سے مجھے محبت ہے، لہٰذا یہ وقتی مشقت ہے، برداشت کر لوں گا، شام کو جا کے آرام کر لوں گا۔ یہ وہ انتہائی اہم چیز ہے محبت، کہ جس سے انسان کے لیے کام کرنا بھی آسان، حکم ماننا بھی آسان، اور مشکلات بھی سب ختم، کوئی مشکل نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ یہی محبت جب اللہ کی ذات سے ہو جائے کہ اللہ مجھے آپ سے محبت ہے، جس کو اللہ کی ذات سے محبت ہو جائے نا، اس کے لیے تہجد میں اٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہم پڑھتے ہیں نا، سنتے ہیں بزرگوں کے واقعات، ایک عشاء پڑھی 2 رکعت میں ساری رات گزر گئی، عشاء پڑھی نفل کے لیے کھڑے ہوئے، فجر کی اذانیں ہو گئی اور نفل چل رہے ہیں۔ یہ ویسے نہیں تھا، اس کے پیچھے محبت تھی اللہ کی، وہ اللہ کو پانا چاہتے تھے۔ ان کے نزدیک سب سے زیادہ محبت حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں آتا ہے نا، کہ جب صبح مرغے کی اذان ہوتی ہے، وہ جب اذان دیتا تو ظاہر فجر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہوتا، تو رابعہ بصریہ کے مشہور جملے ہیں، مشہور قول ہیں، وہ کہتی کہ اے اللہ ابھی تو آپ کی یاد پوری نہیں ہوئی تھی کہ رات ختم ہو گئی، یعنی پوری رات اللہ کی یاد میں گزار دی ہے، لیکن کہہ کیا رہے ہیں کہ اے اللہ ابھی تو شروع ہوئے تھے اور رات ختم ہو گئی۔ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ کی محبت کا لطف ملا ہوتا ہے، اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اولاد کو کہتے ہیں، بیوی بچوں کو کہتے ہیں، والدین کو کہتے ہیں، والدین اولاد کو کہتے ہیں، ساری دنیا کو کہتے ہیں، لیکن وہ خالق جس نے پیدا کیا ہے، ہم سوچیں کبھی ہم نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے تو باقاعدہ مانگا ہے اللہ سے، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتا ہوں۔ کتنی محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی، امت کو سکھایا ہے آپ مانگیے۔ تو یہ وہی لوگ پھر جب انہی کا ایک مشہور واقعہ ہے، لکھا ہے کتابوں میں، رابعہ بصریہ ظاہر اللہ کی ولیہ تھی، نیک عورت تھی، تو ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، دفن ہو گیا، تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو کسی کے خواب میں آئیں، تو اس نے خواب میں پوچھا کہ اماں جان کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا قبر میں گئی، لٹایا گیا قبر میں، تو اس کے بعد فرشتے آئے، سوال کیا، پہلا سوال آپ کا رب کون ہے؟ تو فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے آگے سے جواب دیا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے باقاعدہ بتایا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں، آسمانوں سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کے پاس سے آئے ہیں، اللہ کے حکم اجازت سے آئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ سے سوال کرنے کے لیے۔ تو آگے ان کا جواب کہا، میرا جواب یہ تھا کہ تم اتنی دور سے آئے ہو اور اللہ کو نہیں بھولے ہو، تو میں 5 فٹ نیچے جا کے اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ میں تو ابھی 5 فٹ نیچے ہی گئی ہوں نا زمین میں، تم اتنی دور آسمانوں سے آئے ہو اور اللہ کو نہیں بھولے، میں 5 فٹ نیچے جا کے اللہ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ جواب وہی دے سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا باقاعدہ، اے اللہ کے رسول جب فرشتے قبر میں آئیں گے تو کیا ہم اسی ہوش حواس میں ہوں گے؟ یعنی ہم ہوش ہوگا ہمیں، یا ایک غنودگی کی کیفیت ہوگی اور وہ پوچھ کے چلے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس طرح ابھی تم بیٹھے ہو ایسے ہی ہوش میں ہوگے۔ تو آگے سے جواب بھی دیکھیں نا، جواب کیا دے رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر اس کیفیت میں ہوں گے جس میں ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہوش حواس میں، پھر مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں جواب دے دوں گا۔ ظاہر ہے کون یہ بات کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت رچ بس گئی ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت نے جو ہے نا گھر کر لیا ہے، تو وہ یہ جواب دے سکتا ہے۔ ہم اب دیکھیں اپنے ارد گرد، ہر شے کی محبت ہمارے دل میں ہے، مکان کی محبت، دکان کی محبت، گھر والوں کی محبت، بچوں کی محبت، گاڑی کی، ہر شے کی محبت ہمارے دل میں تو نہیں ہے، تو اس دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔
اس کی وجہ سے آج جتنی بھی پریشانی، دیکھیں میں نے کہا نا، مشکل سے لڑنا آسان ہو جاتا ہے جس کو کسی سے محبت ہو جائے۔ دنیا کا دستور قانون ہے، صحت کتنی محبوب ہے، مجھے آپ کو کتنی محبوب ہے۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ محبت میں کڑوی چیز بھی میٹھی لگتی ہے۔ تو مثال میں فرمایا کہ بھئی دیکھو صحت کتنی عزیز ہوتی ہے، اگر آپ کو کوئی بیماری لگ گئی اور آپ کو کڑوا پلایا گیا کہ بھئی اس کے پینے سے آپ کو صحت مل جائے گی، تو ہم لوگ دیکھیں نا، ہم ٹائم پہ وہ دوائی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے، کیونکہ صحت سے محبت ہے۔ نہیں بھئی، صحت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں، اللہ سب کو شفا نصیب فرمائے جو مرض میں مبتلا ہیں۔ تو دیکھا آپ نے، جب ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں جی اب آپ کو کیمو لگے گی، تھیراپی ہوگی، آپ کی کیمو تھیراپی ہوگی، وہ کیا ہے؟ سب واقف ہیں، وہ ایک جلا دینے والا زہر ہے، اور وہ نہ وہ کسی انسان حال میں کسی میں نہیں رکھتا، وہ جسم سے بال اتر گئے، زبان پہ چھالے چڑھ گئے، نہ کھا سکتا ہے آدمی، نہ پی سکتا ہے، اور ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ بھئی آپ نے 20 کیمو لگوانے ہیں تب آپ کی بیماری جائے گی۔ تو ہم نے دیکھا ہے مریضوں کو وقت سے پہلے وہاں ڈاکٹر کے پاس پہنچے ہوتے ہیں، کیوں؟ صحت سے پیار ہے۔ تو کوئی مشکل نہیں، اتنی تکلیف دہ عمل ہے یہ، لیکن کرواتے ہی نہیں کرواتے ہم لوگ، کیوں؟ صحت سے محبت۔ دنیا میں کوئی بھی کام اس وقت آپ دیکھ لیں، اگر آپ کو اس سے محبت ہے، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن محبت نہ ہو تو یہ نماز کیوں بوجھ لگتی ہے ہمیں؟ سوچیں نا ہم ذرا، ہمیں اللہ کے احکامات کیوں بوجھ لگتے ہیں؟ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ ہو جائے اللہ سے محبت تو یقین جانیے دنیا کی کوئی عبادت، کوئی اللہ کے حکم، کوئی چیز مشکل نہیں ہوتی۔ ہو جائے نا، اگر اللہ سے محبت ہو جائے تو پھر میں نے کہا کہ رات عشاء کے بعد ہم کھڑے ہوں گے 2 رکعت کے لیے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا فجر کب ہوگی۔ اللہ سے وہ محبت مانگنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا ہے؟ اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ یہ باقاعدہ آپ علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں بھئی اللہ سے جھولیاں ایسے باقاعدہ، وہ کہتے ہیں اللہ سے ایسے جھولی کر کے اللہ سے اللہ کی محبت مانگو، کیونکہ جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے اس کے لیے اللہ کے سامنے، اللہ کے لیے جھکنا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ہم اپنا موازنہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں، آیا اللہ کی محبت ہے دل میں؟ آگے میں حل بتاؤں گا کہ کیسے پیدا ہوگی محبت، انشاءاللہ وہ بھی بتاؤں گا کہ بھئی اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے باقاعدہ بتایا ہے کہ بھئی اللہ کی محبت کیسے پیدا ہوگی دلوں میں۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا اپنے آپ کو جھنجھوڑیں کہ بھئی واقعتاً میرے دل میں اولاد، بیوی، بچے، ہر ایک کی محبت ہے، اللہ کی محبت نہیں دکھائی دے گی، کیونکہ مجھے نماز بوجھ لگتی ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کو سنتیں بوجھ لگتی تھی نا، فرض پڑھ لیتے تھے اہتمام سے، لیکن سنتیں جو ہے نا وہ اس میں بس ڈنڈی مار دی، پڑھ لی نہیں تو کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی۔ حالانکہ سنت موقدہ کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ ظاہر تاکید ہے، اس کا بار بار چھوڑنا، کبھی کبھار زندگی میں کوئی رہ گئی، سفر تھا یا مقام پہ تھے، تھکاوٹ تھی، بیماری تھی، چلو فرض پڑھ لے، کبھی کبھار۔ معمولات بنا لینا، اس کو معمول بنا لینا، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں خطرہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا یہ شخص۔ معمولی چیز تو نہیں ہے جس کو ہم نے معمولی بنایا ہے۔ مشہور ہے نا جملہ، صحابہ سنت پر عمل کرتے تھے سنت ہونے کی وجہ سے، ہم سنت کو چھوڑ دیتے ہیں سنت ہونے کی وجہ سے، کہ بھئی سنت ہی ہے، فرض تو نہیں ہے۔ ان مولویوں نے ہمیں سنتوں میں پھنسایا ہوا ہے اس قسم کے جملے۔ تو وہ سنت کا ایسا ہے، تو جب یہ سنا نا، اللہ کی ذات ہے، جب دل میں لگ جائے، جب یہ سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے،
تو الحمدللہ اس کے بعد سے کہا کہ بھئی آج تک سنتیں نہیں چھوٹی، الحمدللہ، ٹھک گئی دل میں بات، لگ گئی دل میں بات. تو کہتے ہیں آج تک سنتیں الحمدللہ، یہ جو نماز کے بعد کی سنتیں، باقی چلو سنتیں بھی ہونی چاہیے زندگی میں، لیکن چلو کوشش کر رہے ہیں نماز کے بعد کی جو سنتیں موقدہ ہیں، ظہر سے پہلے کی 4 سنت، ظہر کے بعد کی 2 سنت، مغرب کے بعد کی 2 سنت، فجر کی 2 سنتیں، عشاء کے بعد کی 2 سنتیں، یہ تو موقدہ ہیں، تاکید کی گئی ہے. تو وہ کہنے لگے جیسے ہی دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ یار چلو فرض پڑھ کے نکل جاؤ، فوراً یہ سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی شفاعت چاہیے یا نہیں چاہیے. تو اندر سے جواب آتا ہے کہ بالکل اللہ کے رسول کی شفاعت چاہیے، نہیں تو یہ فرض نہیں بچا سکیں گے ہمیں. ٹھیک ہے فرض ساخت ہو گیا، ذمے سے اتر گیا، لیکن ظاہر ہے سنت نہ پڑھنے کا گناہ یہ تو لے جائے گا جہنم میں. قابل ملامت ہے وہ شخص جو کثرت سے سنتیں چھوڑ دے. اب کوئی مسئلہ نہیں، کہتے ہیں اب کوئی مشکل نہیں، جیسے ہی خیال آتا ہے فوراً سوچتا ہوں اللہ کے رسول کی شفاعت ملے گی، اللہ اکبر کر کے کھڑا ہو جاتا ہوں 2 سنت. الحمدللہ ابھی کا واقعہ، مہینہ ہوا ہوگا، تو اب مہینے سے کہہ رہے ہیں اب دل چاہتا ہے کہ سنتیں ادا کرنا. یہ ہے محبت. ٹٹولیں ذرا اپنے دل کو کریدیں، ساری محبتوں کو ایک سائیڈ پہ کر کے دیکھیں یا اللہ تیری محبت نہیں ہے اس دل میں، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما. جب اللہ کی محبت آ گئی تو پھر آپ دیکھیں گے دعاؤں میں آنسو خود نکلتے ہیں. یہ تو تجربہ ہے. پھر ذکر کا خود دل چاہتا ہے، تلاوت کے اہتمام کا خود دل چاہتا ہے. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ بھائی کیسے اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، کون سے ایسے طریقے ہیں جو اپنائیں کہ روز مرہ اللہ کی محبت آ جائے گی. اور پھر یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جس وقت اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے کسی بھی انسان کو، جب وہ اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ بھائی اب اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے، جب اس کیفیت میں پہنچتا ہے اللہ اس کے کان اور اس کی آنکھ کو کھول دیتے ہیں. کھولنے سے کیا مراد؟ اللہ اس کو وہ کیفیت نصیب فرما دیتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کشف کی کیفیت کہا، اللہ کھول دیتے ہیں اس کے. پھر وہ باتیں دیکھ سکتا ہے. یہ وہ ترتیب نہیں ہے کہ غیب جاننا یا نہیں، یہ وہ نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے ایک کشف کی ایک ولایت، ایک کرامت ہوتی ہے، لیکن اللہ کھول دیتے ہیں اس کو. پھر بعض باتیں اللہ کی طرف سے وہ بیان کرتا ہے کہ جو اور لوگ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھے ایسے بزرگ الحمدللہ، ان کی زیارت کی ہے، کچھ ایسی باتیں انہوں نے ارشاد فرمائی واقعتاً پھر بعد میں پتہ چلا کہ یار یہ تو کیسی بات ارشاد فرما گئے اور کیا کچھ ہو گیا. کیوں؟ محنت اتنی کی ہے، مجاہدہ اتنا کیا ہے، اپنے آپ کو اتنا اللہ کے لیے رگڑا ہے، اللہ نے کھول دیا، آنکھیں بھی کھول دی، کان بھی کھول دی. اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے. وہ کیسے کرنی ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، بولتے، ہر آن ہر کیفیت میں انسان اللہ کو یاد کرے. یہ ترتیب بنا لیں اپنی. کثرت ذکر. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، زندگی کو کھانے کی، پینے کی، درمیان کی، بیت الخلاء جانے کی، نکلنے کی، لباس پہننے کی، ساری دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا بتائی ہے ہمیں. یہ اس ذکر میں انشاءاللہ شامل ہو جائے گا. پھر باقاعدہ طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی تحمید، اللہ کی حمد، اللہ سے استغفار یہ کیا کرتے تھے، باقاعدہ حدیث سے ثابت ہے. یہ اس کی ترتیب بنائیں خدا را. پھر آپ دیکھیں جب کثرت ذکر ہوگا، ذکر کی کثرت ہوگی، پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی دل میں. جس چیز کا تذکرہ بار بار ہوتا ہے نا، اس کی دنیا کا تذکرہ آج تک چلتا رہا ہے تو دنیا کی محبت دل میں ہے. جب اللہ کی ذات کا تذکرہ ہوگا، اللہ کی محبت انشاءاللہ دل میں آئے گی. پہلی چیز، بنیادی چیز اللہ کی، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر. دوسری چیز، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اپنی کوتاہیوں کو یاد کرو. بس دن بھر جو اللہ کی نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، یا پیدا ہونے سے لے کر اب تک جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں گن نہیں سکتے، روزانہ کے اعتبار سے بھی بیٹھ جائیں تو نہیں گن سکتے. اس کو یاد کریں. جب یہ یاد کریں گے نا قدرتی طور پہ، فطرتی، جس نے دنیا میں 10,000 کا احسان کیا ہو، 5,000 روپے مجھے دیا ہو، میں بھولتا ہوں اسے، ہم بھولتے ہیں اسے. کچھ بھی ہو جائے بھری مجلس میں یاد کرتے ہیں یار اس بندے نے مجھ پہ احسان کیا تھا. تو جس ذات نے پیدا ہونے سے لے کر آج تک احسانات کیے، کیونکہ تذکرہ نہیں ہے، یاد ہی نہیں کیا کبھی،
سوچا ہی نہیں کہ بھائی رات کو سونے سے پہلے یہ سوچا ہو کہ کتنی نعمتیں اللہ تو نے مجھے دی. بارہا میں نے عرض کیا ہے لیکن ترتیب بنائے. حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں سونے سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ، اے اللہ تیرا شکر ہاتھ صحیح کام کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، دماغ، دل، پاؤں، ٹانگیں سب صحیح کام کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا بہت شکر ہے. اس کی عادت بنائیں. پھر کیا؟ اپنی کمیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھیں کہ نعمتیں دیکھو اللہ کی کتنی ہیں، اور مجھ ناکارہ اور یعنی بدبخت آدمی کو دیکھو کہ اتنی نعمتوں کے باوجود میں اللہ کی طرف نہیں ہو پا رہا. جب یہ کمی کوتاہی، ہم لوگ کیا ہیں، ہم پورے ہیں، ہم ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پورا سمجھتے ہیں، دین میں بھی پورے ہیں، دنیا میں بھی پورے ہیں، تو یہ ہمیں نقصان دیتا ہے. مان لیں کہ بھائی نہیں میں قصوروار ہوں، کوتاہی ہوئی ہے، غلطی ہو گئی ہے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز نیکوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. دیکھیں آپ 3 دن کسی کاروبار کرنے والے کی دکان پہ بیٹھے ہیں، جو زمین کی خرید و فروخت کرتے ہیں ان کے پاس آپ بیٹھے ہیں، گاڑیوں کے یا جو دکان چلاتے ہیں ان کے چوتھے دن آپ کا اندر سے دل کہے گا یار یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں. کرتے ہی نہیں کرتے ہم لوگ. 2-4 دن ہم بیٹھتے ہیں کسی جن کا زمین کا کام ہوتا ہے بیچنا خریدنا، 5ویں دن اندر سے دل کرتا ہے یار اس میں تو پیسہ ہے، میں بھی کر سکتا ہوں. کیوں؟ ماحول، صحبت آپ نے ایسی اختیار کی. نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے نیکی آئے گی، اور نیکوں کی صحبت اختیار کریں گے اللہ کی محبت آئے گی انشاءاللہ. یہ تیسرا کام. چوتھا کام کثرت عبادت. کوشش کریں حتی الامکان جتنا ہو سکے جو وقت ملے اس میں اللہ کی عبادت کریں. وہ تلاوت بھی ہو سکتی ہے، وہ نفل بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی عبادت جو بھی ہے وہ آپ کو میسر ہے، آسانی ہے، آپ شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے اللہ کی محبت پیدا ہوتی کہ نہیں ہوتی. اور بہت اور آخری اور اہم چیز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث سے ثابت، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنے کی دعا مانگنا. تو وہ نے کہا نا جھولی، کہا کہ اللہ سے جھولی پھیلا کر اللہ سے محبت مانگو. تو کسی کہنے والے نے کہا حضرت جھولی نہ ہو تو پھر کیسے مانگے؟ مذاق میں کہا. تو انہوں نے کہا اگر جھولی نہیں ہے تو جھولی بھی اللہ سے مانگو، کیونکہ جھولی بھی اللہ کسی کسی کو توفیق دیتے ہیں، یعنی کسی کسی کو توفیق ملتی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی. تو پہلے یہ مانگو کہ اللہ مجھے اپنے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بنا. پھر اگلی مرحلہ کیا ہے؟ اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی. دیکھیں ہم تو دعا نہیں مانگ، اللہ کے رسول علیہ السلام خود فرمایا اے اللہ مجھے بہترین مانگنے کا طریقہ سکھا. حالانکہ آپ خود سوچیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ سے مانگنے والا یا بہترین طریقے سے مانگنے والا کوئی تھا؟ کوئی نہیں تھا. مانگ کیا رہے ہیں؟ اے اللہ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ، اے اللہ میں آپ سے بہترین سوال کرنے کی سوال مانگتا ہوں کہ میرا جو مانگنا ہو وہ بھی بہترین ہو. وخیر الدعاء، اور اے اللہ مجھے بہترین دعا کرنے والا بنا. وخیر الاجابہ، اور جو میں مانگوں اے اللہ اس کو بہترین طریقے سے قبول فرما. یہ اللہ کے رسول دعائیں مانگ رہے ہیں. اس لیے اللہ کرے، یہ مضمون اللہ کی طرف سے آیا کہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت مانگنی ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت نصیب فرما. جب آ گئی نا دل میں پھر انسان کو دنیا کی خدائی قسم کوئی پرواہ نہیں ہوتی. پھر وہ کہتا ہے یار کوئی کچھ کہہ بھی جائے یہ اس کا پی جاتا ہے. یہ اللہ کی محبت میں جینا سیکھیں. صحابہ اللہ کی محبت میں جیا کرتے تھے، انہیں نہیں پرواہ تھی دنیا کماؤ کھاؤ پہنو جو دل کرتا ہے کرو، لیکن اس دل کو اللہ کی محبت سے بھر دیں. یہ اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. اچھا جی 2-3 مسائل ہیں. استخارہ کس وقت کیا جا سکتا ہے، کیا ترتیب ہے؟ دیکھیں جی بارہا عرض کیا ہے، پھر سے عرض کر دوں استخارہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ رات کا وقت ہو 2 رکعت یعنی نفل پڑھ کے پھر سونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کو دن میں موقع ملا 2 رکعت پڑھ کے، یہ تو مسنون ایک دعا ہے نا، تو آپ دن میں 2 رکعت پڑھ کے استخارے کی دعا مانگ لیجئے. رات میں موقع ملا ہے رات میں مانگ لیجئے. صبح موقع ملا ہے صبح 10-11 بجے، جو سہولت سے آپ کو وقت. یہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہوتا ہے. اے اللہ اگر اس معاملے میں میرے لیے خیر ہے مجھے عطا فرما، اگر یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اے اللہ رکاوٹ ڈال جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مجھ سے دور کر دے. یہ استخارہ ہے. دن میں مانگیں رات میں مانگیں، دن میں کئی دفعہ مانگ سکتے ہیں، یہ بھی لوگ
کہتے ہیں کہ جی ایک دن میں ایک نہیں، کئی دفعہ مانگ سکتے ہیں، کئی دنوں تک مانگ سکتے ہیں، ضروری نہیں 3 دن 5 دن 7 دن، کئی دن ہے 5-6 دنوں سے، میں نے کہا نا دن میں کئی دفعہ خیر مانگنی اللہ سے، تو خیر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ کیسے بھی مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک سکھایا اگر آپ کے پاس موقع نہیں ہے، جلدی سے فیصلہ کرنا ہے، یا یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں بعض دفعہ ایسے آتا ہے کہ بھائی میں اب 2 رکعت پڑھوں گا پھر اللہ سے دعا مانگوں گا، یہ کرنے کا میرے پاس فیصلہ نہیں، تو اللہ کے رسول نے موقع کی دعا بتائی۔ دیکھیں کہ بھئی کسی کو فوراً حاجت آ جائے کہ اے اللہ جو بہتر ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اتنی سی دعا بتائی کہ جب آپ کو ہو اور بس پھر اللہ کا نام لے کے کام شروع کر دیا جائے، خیر اللہ تعالیٰ کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے بعض دفعہ یہ بھی ہے استخارہ کوئی اور نکالے، کہہ دیتے ہیں، مجھے بھی کہہ دیتے ہیں، تو دیکھیں یہ اصلاً جو جس جذبات کیفیات سے آپ اللہ سے مانگیں گے اس کیفیت سے میں نہیں مانگ سکتا، صاف ستھری بات ہے، کوئی بھی نہیں مانگ سکتا، کوئی دنیا کا بزرگ بھی نہیں مانگ سکتا۔ جس کیفیت سے، مثال بچی کی رشتے کا مسئلہ ہے تو جس کیفیت سے ایک باپ مانگے گا کہ اللہ اگر اس میں بہتری ہے تو میرے لیے، میری بچی کے لیے آسانی فرما، تو اب میں مانگوں گا اللہ ٹھیک ہے، اللہ سے مانگیں گے، لیکن یہ کیفیت کا نام ہوتا ہے، جذبات کا نام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر آدمی خود استخارہ کرے جس کا مسئلہ ہے، نہیں تو اگر مثال یہ رشتوں کا معاملہ ہے والد کرے، والدہ کرے، کاروبار کا معاملہ ہے آدمی خود کرے، کوئی اور ایسا معاملہ ہے آدمی خود، ہر جائز کام کے لیے استخارہ کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ بہت زیادہ آج کل لوگ اس میں پریشانی کا سامنا ہے، تو اس لیے اس کو آسان بنائیں، استخارے کی دعا ہے، وہ دعا بس آپ یاد کر لیں، نہیں یاد کر سکتے دیکھ کے پڑھ لیں، اور بس انشاءاللہ اللہ پاک بہتر فرمائیں گے۔ اچھا، جنابت کی حالت میں یا مخصوص ایام میں خواتین جو ہے وہ تلاوت سن سکتے ہیں؟ جی سن سکتے ہیں، کر تو نہیں سکتے، لیکن کسی مرد کو جنابت کی حالت ہے یا عورت پر غسل فرض ہے کسی وجہ سے، مطلب مخصوص ایام کی وجہ سے، تو اب وہ تلاوت سن سکتے ہیں، لگی ہوئی ہے ٹیپ پر، ٹی وی پر، تو ٹھیک ہے وہ سن لیں، کوئی حرج نہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ جلدی سے پاک ہو جائے آدمی، لیکن اگر بالفرض کسی نے سن لیا کوئی مسئلہ نہیں۔ بیوہ عورت عدت میں اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی وفات پر جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، عدت کا مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ بہت اہم ہے، آج کل لوگ اس کو بالکل سیریس نہیں لیتے۔ عدت گزارنا، جس عورت کا خامن مر جائے اس کے ذمے 4 مہینے اور 10 دن عدت گزارنا یہ واجب ہے، اور واجب کا ترک کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اب عورت کے ذمے کچھ اللہ کی طرف سے سہولت ہے، جیسے وہ بیچاری بیمار ہو گئی، گھر میں ڈاکٹر لانے کی کوئی ترتیب نہیں ہو سکی، ہسپتال لے کے جانا پڑ رہا ہے، جائز ہے۔ کوئی گھر میں ایسا نہیں ہے جو اس کو سامان لا کے دے، ضروریات زندگی جیسے آٹا دال چاول نہیں لانے والا، تو یہ جا کے لا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ وہ وفات کے بعد بعض دفعہ بینک کی طرف سے بھئی اب تک یہ سائن نہیں کریں گے ڈیتھ سرٹیفکیٹ، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو اس کے بغیر بامر مجبوری یہ نکلے گی نا، تو اس کے بغیر حل نہیں ہو سکتا، اس میں بھی جا سکتی ہے، لیکن کوشش کریں گے جتنی جلدی واپس آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ چلو بازار سے یہ بھی خرید لیں یہ بھی خرید لیں، یہ نہیں، یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہوگا پھر اتنی دیر۔ اس کے علاوہ باقی نہ کسی کی عیادت کو جا سکتی ہے، چلو جی مریض ہے پڑوس میں چلے جائیں، نہ کسی کی شادی بیاہ میں چاہے سگا ہی کیوں نہ ہو نہیں جا سکتی، کسی یہاں تک کہ قریبی عزیز کیوں نہ ہو، دیکھیں اس کی جنازے میں یا اس کی زیارت، جنازہ تو اس نے ویسے نہیں پڑھنا، تو زیارت کرنا یہ تو ایک مستحب کہہ لیجئے، یا ایک جائز امر ہے کہ بھئی چلو کوئی فوت ہوا ہے تو جا کے ذرا تعزیت کر لینا، یہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے تعزیت کرنا، اور یہ عدت گزارنا یہ واجب ہے، تو آپ سنت کی وجہ سے واجب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس لیے ہم اب اللہ معاف کرے ایسے بھی ہم نے حالات دیکھے، خامن کا انتقال ہوا، مہینہ 1.5 2 مہینے گزرے، خاندان میں شادی آئی تو وہ شادی کی تقریبات میں جا رہی ہیں، اور جناب والا اور کوئی جنازے ہو رہے ہیں تو وہ جنازے میں تعزیتیں کرنے جا رہے ہیں، فلاں علاقے گاؤں سارے، یہ انتہائی میں نے کہا کبیرہ گناہ ہے اور پکڑ ہوگی اس پر، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ اور ایک آخری گزارش تھی، 2 گزارشات ہیں اس حوالے سے۔ ایک تو بھائی حالات آپ کے سامنے ہیں، ظاہر ہے، کہتے ہیں نا یا تو ہم بے بس ہیں یا بے حس ہیں، 2 باتیں ہوتی ہیں، یا تو بے حسی ہے کہ فرق ہی نہیں پڑتا، بہت سے لوگوں کو سنا جی آپ دعائیں مانگتے رہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سوشل میڈیا پر نت نئے چہرے آ کے فضول قسم کی بکواسات کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو ایسے ہے اور اللہ کی مدد ایسے نہیں آتی، فلاں نہیں آتی۔ دیکھو
بے حسی اور چیز ہے، بے بسی، ہم بے بس ہیں، اپنے آپ کو بے بس مان کے ان اپنے بھائیوں کے لیے اگر کوئی دعا بھی نہیں کرتا تو اب بے حسی ہے۔ یہ صرف اس بنیاد پر کہ جی کیا ہو جائے گا، یہ اس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا کہ کیا ہو جائے۔ دوسری چیز، ان بھائیوں کی مدد کے لیے ظاہر ہے ترتیبیں بن رہی ہیں، 2 اس وقت مستند ادارے جو کام کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی دیگر میرے خیال میں 1-2 اور ہیں، لیکن 2، ایک تو دارالعلوم کراچی والے حضرت مفتی تقی صاحب عثمانی صاحب، دوسرا الخدمت والے، ان دونوں کیا تو فی الوقت چونکہ میرے علم میں ہے، باقی ان کی کیا ترتیب ہے لوکل سطح پہ وہ میرے علم میں نہیں ہے، تو ان دونوں کے تک اگر آپ کچھ پہنچانا چاہیں تو بالکل آپ بے دریغ ہو کے اللہ کا نام لے کے پہنچا سکتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے ایک شاگرد آئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے یہاں پر، اور الحمدللہ وہ کھڑی ہو گئی، صرف چھت اب رہ گئی ہے، تو اس حوالے سے وہ اعلان کریں گے، تو جو جتنا ہو سکے ان کی بھی تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب